حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثانية عشر روحي وارواح العالمين على تراب مقدمه الفدام اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ الجاہلیہ۔ شعبان، آقا نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور اسی شعبان کے وسط میں امام زمانہ علیہ السلام کی ایام ہے، اور نبی پاک نے امام زمانہ کے متعلق بھی بہت زیادہ روایات بیان کی۔ امام زمانہ کا تذکرہ، امام کی غیبت، ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، امام کی معرفت، یہ ایمان کے بڑے تقاضوں میں سے، جیسا کہ سید الانبیاء نے فرمایا تشیع اور تسنن کتب میں موجود ہے کہ جو امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر گیا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، تو وہ بعض لوگ اس کا ترجمہ صحیح نہیں کرتے کہ جو امام کی معرفت کے بغیر مر گیا جہالت کی موت مر گیا، غلط ہے۔ وہ زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، وہ زمانہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ اور چونکہ امام کی غیبت کا دور ہے، یہ بھی قرآن میں یؤمنون بالغیب تفسیر نمونہ میں اور باقی تفاسیر میں بھی موجود ہے۔ یؤمنون بالغیب سے مراد یؤمنون بالمہدی، مہدی پر ایمان لانا، امام زمانہ پر ایمان لانا، چونکہ امام زمانہ غائب ہے۔ غیبت میں ایک تو نقصان ہوتا ہے کہ شخصیت سامنے نہیں، لیکن غائب ہونے کے باوجود اس شخصیت پر ایمان لے آنا، یہ اس ایمان سے بڑا ہوتا ہے جو سامنے معصوم کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ غیبت والا ایمان، اس کا مطلب ہے ذہن کی ظرف کی پاکیزگی اور عقل بڑی ہے اس شخص کی، اس کا ذہن معرفت اور شرافت اور ایمان کی گرام زیادہ ہوتا ہے، جو امام ظاہری طور پر حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس امام کے وجود کو نہ کیا جائے آنکھ سے سامنے بیٹھ کے، تو پھر ایمان لایا جائے، یقیناً یہ ایمان مولا سجاد نے بھی فرمایا یا ابا خالد ان اہل زمان لغیبت القائلین بامامتی والمنتظرین لظہوری افضل من اہل کل زمان، جو ظہور، اس کے ظہور کا منتظر، غیبت میں اس کی امامت کا قائل ہوگا، وہ ہر زمانے کے ہر افضل شیعہ سے افضل ہے۔ دیکھیں یؤمنون بالمہدی، مہدی سے مراد امام زمانہ ہے، تفاسیر میں اور بھی مرادیں لی گئی۔ امام کی غیبت سے پہلے بھی ایسے حالات ہیں کہ غیبت نظر آتی ہے کہ غائب رہے معصوم۔ اس سے پہلے تاریخ میں دیکھیں حضرت ادریس علیہ السلام
کہ اپنی قوم میں سے اچانک وہ غائب ہوئے. یہ شیعہ سنی مورخین مفسرین محدثین نے اس کو نقل، اچانک وہ غائب ہوئے. حضرت ادریس علیہ السلام وہ جنت میں چلے گئے. آج تک جنت میں یہ ڈائریکٹ اپنے اس مقام سے غائب ہو کے سیدھا جنت میں چلے گئے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیبت بھی ہے کہ قبطی کو مارا اور پھر مصر کو چھوڑا. ان زمانوں میں مصر کا معروف شہر تفلیس ہوتا تھا. حضرت یوسف کے زمانے سے لے کر اس وقت کے بعد تک تفلیس شہر مصر کو چھوڑا. اور پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام نے جب مصر پہ حکومت کی تو مصر کا نام مشہور ہے، وگرنہ سوڈان اور صحرائے اعظم افریقہ بھی ان کے پاس تھا حضرت یوسف کے. اسی کے بعد میں آنے والے فرعون بھی اسی طرح تھے. حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون تھا اس کا نام مصعب بن ولید لکھا گیا. خطرہ تھا کہ حضرت موسیٰ پر حملہ نہ کر دے. حضرت موسیٰ کی غیبت شروع ہوئی وہاں سے. کیسے؟ اپنی قوم سے نکلے مصر سے اور جناب شعیب علیہ السلام کے کنویں پر مدائن پر بہت طویل سفر کے بعد آئے. یہ بھی غیبت رہی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اچانک اپنی قوم سے غائب ہو گئے. قتل کرنے آئے منافق یہودی اور کمرے کے روشن دان سے یا اس جگہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے گئے آسمان پر. یہ بھی غائب ہو گئے. اس کے بعد اپنے سننے والے مومنین کے لیے مسلمین کے لیے جناب حضرت خالد علیہ السلام نبی خالد علیہ السلام انہوں نے بھی اپنی قوم میں تبلیغ کی. ان کی قوم بڑی ضدی تھی، پتھر دل تھے، ان پہ اثر نہیں ہوتے تھے. بڑی بڑی تبلیغات کی، حتیٰ کہ بڑا معجزہ دکھلایا کہ غار سے ایک آگ نکلتی تھی جو بہت نقصان کرتی تھی. کئی میٹر کی، کئی گز کی، شاید کلومیٹر کی بھی وہ آگ ہو. حضرت شعیب نے اپنے ہاتھ سے اس آگ کو غار میں دھکیل دیا. خالد نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام خالد آگ کو اپنے ہاتھ سے، اپنے زور نبوت سے، اپنے معجزے سے حضرت خالد نبی نے غار میں واپس کر کے اسے بند کر دیا. غائب ہو گئے. کیوں غائب ہو گئے بعد میں؟ چونکہ پھر قوم نے قدر نہیں کی، اپنی قوم سے یہ بھی غائب ہو گئے. لیکن دوبارہ جب ظاہر ہوئے پھر بھی قوم نے حضرت خالد کو نہیں مانا، ان کے معجزات دیکھ کر بھی. اسی طرح امام زمانہ کی غیبت کا 1100 سال سے زیادہ، چونکہ حضرت کی اپنے مقدس ایج اور عمر اس 15 شعبان میں 1187 سال ہوئی. اور بعض غیبت کو شروع آپ کی آمد اور ولادت اور ظہور اطہر سے کرتے ہیں. بعض آپ کی آمد کے ساتھ، ولادت کے ساتھ آپ کی غیبت کو شروع کرتے ہیں. بعض آپ کی غیبت کو آپ کے بابا پاک امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 260 ہجری 255 ہجری سے شروع کیا جائے تو امام کی غیبت بنتی ہے 1187 سال. اور اگر 5 سال نکال دیے جائیں ان کے بابا سے کی شہادت کے بعد غیبت شروع کی جائے تو یہ غیبت بنتی ہے 5 سال نکالیں 1187 سے تو یہ 1182 سال بنتی ہے. اور پھر اس غیبت میں امام زمانہ سے بڑے بڑے مجتہدین فقہا بزرگان کی ملاقات اور زیارت بھی ہوئی. یہ بھی ہمارے ہاں غلط مفروضہ ہے کہ امام کی زیارت ممکن نہیں. ہاں کچھ غیبت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی زیارت ہو جائے تو مفہوم غیبت ختم ہو جائے گا. میرے عزیزو، اگر ایک عرب شیعہ میں سے مہدی بحر العلوم علامہ ہیلی چند افراد کی دیکھا جائے تو علم اصول کے لحاظ سے یہ تخصیص الاکثر ہو جاتا ہے.
مثلا 1 ارب شیعہ ہوں جتنے بھی چل رہے اس زمانے سے اس وقت تک، ان میں سے 100-200 تو یہ تخصیص الاکثر کا قاعدہ، تخصیص الاکثر ہوتا ہے مثلا یہ گھر میں 100 آدمی ہے، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی ایک بچ جائے تو وہ نہ ہونے کے برابر، تو یہ زیارات کا ہونا نہ ہونے کے برابر۔ اور ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اکثر زیارات میں یہ ہے کہ جب امام غائب ہوتے تو پتہ چلتا تھا۔ غیبت کے دور میں نیابت کے ساتھ ملاقات، مشاہدہ، مفاعلہ قربت سے نہیں ہو سکتی۔ امام کے ساتھ جیسے علی، امام کے 4 نائبین جناب حسین ابن رو، علی بن محمد الشیمری، محمد بن عثمان بن ابن سعید، یہ جو 4 نائبین ہیں یہ حضرت کے شفراء تھے، نواب اربع، ان 4 کے مزارات بغداد شہر میں موجود ہیں۔ یہ وہ سفیر اور نواب اربع تھے کہ جن کے پاس لوگ لے کر آتے تھے واجبات وغیرہ، اور ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ درہم و یہ جب بات کرتے تھے نا، جناب امام کے شفراء جن کا میں نے نام لیا، جناب حسین ابن رو، جناب علی بن محمد الشیمری، یہ جب نام لیتے تھے یہ بولتے تھے، ان کی بات کرنے سے جو سامنے درہم، دنانیر اور پیسہ ہوتا تھا اس سے بھی یہ آواز آتی تھی۔ یہ وہ امام کے وہ نائب ہیں جن کے ساتھ پیسہ اور درہم، دنانیر جو ہوتے تھے، لوہے کے سکے یا چاندی کے یا جس طرح کے سونے کے، وہ بولتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں غیبت کے دور میں جب امام کے نواب کی یہ طاقت ہے کہ ان کے سامنے سکے بولتے ہیں، ان کے سردار امام زمانہ کی کیا طاقت ہو۔ حضرت سے بڑے بڑے احباب امام زمانہ سے مشرف ہوئے، اور اگر ہمیں ظاہری طور پر امام نظر نہیں بھی آتے، السلام علی الشمس الظلوم، ہمارا سلام اس امام زمانہ پر جو ظلمتوں میں سورج ہے، جیسے اچانک تاریکی چھا جاتی ہے، اس اندھیرے میں سورج کی ایک شعاع روشنی پھیلا دیتی ہے۔ زمانے کی ظلمتوں اور گہرائیوں میں مومن جو ہدایت کا متلاشی ہو، امام کی ولایت اور امامت کی روشنی سے اس کے لیے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں اور اس کا ذہن کھل جاتا ہے۔ ہم بھی کئی دفعہ امام سے استغاثہ کرتے ہیں، نایاد چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ ایران کے موجودہ رہبر اعلیٰ مقام معظم رہبری، وہ فرماتے کہ جب میرے لیے مشکل ہو، امام مسجد جمکیران جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، میں جمکیران میں جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، امام سے استغاثہ کرتا ہوں، وہیں بیٹھے بیٹھے جس بند شدہ راستے جہاں میرے راستے بند ہوتے ہیں، امام کے دربار میں جانے سے فوراً وہ راستے کھل جاتے ہیں۔ امام کو کا استغاثہ، تو امام کا استغاثہ اور امام کو یاد کرنا غیبت میں مدد ہوتی ہے، تجرباتی طور پر بھی، فقہاء علماء کا بھی عمل ہے اور کتب بھی اس میں واضح ہیں۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں اتنی لمبی زندگی غیبت کیا ہے، جب نبیوں کی 2500 سال سن مبارک، حتیٰ کافر تھا اوج بن انک 3707 سال اس نے زندگی گزاری، تو اس تاریخ میں جب کفار کو خدا زندگی دیتا ہے تو زمانے کی ہدایت کے لیے امام زمانہ موجود ہے۔ تعجب نہیں کرنا چاہیے، دعا مانگے خدا ایمان عطا کرے۔ ایمان بڑی نعمت ہے، اور یہ ایمان کی کمی ہے غیبت میں حضرت کے وجود کو محسوس نہ کرنا، اور یہ بھی بدبختی کی علامت ہے کہ دعا، مناجات، ذکر اور امام کے استغاثے سے دور رہنا۔ آخر میں ہم امام زمانہ کو یاد کرتے تاکہ کرونا ان باقی معاملات میں ہمیں محفوظ رہ سکے۔ یہ کنیت پاک ہے جو کئی 100 کتابوں میں نقل ہے کہ امام کو اس طرح مجتہدین فقہاء نے پکارا، امام نے ان کی مدد کی۔ وہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صالح یا ابا صالح یا صالح یا ابا صالح یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ۔ اور کئی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے 313 دفعہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، عراق میں یا ایران میں اس عمل کو دہرایا اور امام کی زیارت اور امام کے چہرے کی تجلی روشنی ہوئی۔ یہ علیحدہ بات ہے، پتہ بعد میں چلتا ہے، لیکن امام کا فیض جاری ہے۔ جیسے بادلوں کے پیچھے سورج روشنی دیتا ہے، غیبت کے پردوں کے پیچھے شمس سے امامت کی روشنی اور نور اور ہدایت جاری ہے۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن وردک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب محمد عجل فرج آل محمد۔ یا رب محمد احفظ غیبت محمد۔ یا رب محمد انتقم لابنت محمد۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔